بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ خواتین و حضرات، سلسلہ تفسیر قرآن کریم میں آج کا ٹاپک ہے شان ولی۔ اللہ تعالیٰ سورہ النمل کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، اس نے عرض کی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس کے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو نہ شکری کرتا ہے تو میرا رب بہت بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا۔ تفسیر کے مطابق ان آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہدہد پرندہ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب تھا۔ جب واپس آیا تو اس نے اپنی عدم موجودگی کا سبب بیان کیا کہ وہ ملک سبا گیا ہوا تھا، اور پھر اس نے وہاں کے لوگوں کے حالات بیان کیے کہ وہ سورج کے پجاری ہیں، ان کی ملکہ بلقیس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی سچائی جانچنے کے لیے ملکہ بلقیس کو اپنی اطاعت قبول کرنے کے متعلق ایک خط لکھا۔ ملکہ نے وزیروں سے مشاورت کے بعد آپ علیہ السلام کو بہت سے تحائف بھیجے تاکہ معلوم ہو کہ آپ علیہ السلام بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی صداقت پر دلیل دکھانے کے لیے ملکہ کا تخت اس کی آمد سے پہلے منگوانے کا ارادہ کیا، اور خود ملکہ کی اپنی ذہانت کا امتحان بھی مقصود تھا کہ اپنے تخت کو وہ کچھ تبدیلی کے بعد بھی وہ پہچانتی ہے یا نہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت منگوا کر اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کروا دی تھیں۔ بہرحال تخت منگوانے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریو، تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے پاس فرمانبردار ہو کر آنے والے سے پہلے بلقیس کے تخت میرے پاس لے آئے؟ یہ سن کر ایک بہت بڑا طاقتور جن بولا کہ میں وہ تخت آپ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑا ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ میں بہت بڑی طاقت والا ہوں اور میں دیانتدار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ اس پر آپ کے ایک وزیر آصف بن برخیار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، جو کتاب کا علم جانتے تھے، کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ پھر یوں ہی ہوا کہ انہوں نے اسم اعظم کی برکت سے اس تخت کو چند لمحوں میں دربار میں پیش کر دیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کیے اور لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں۔ اس واقعے میں علم کے بہت سے قیمتی موتی ہیں، یعنی جنات کا وجود قرآن مجید سے ثابت ہے، اور یہ انسانوں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی ایک جداگانہ مخلوق ہیں۔ یاد رکھیں کہ جنات کا وجود کا انکار کفر ہے۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جنات پر بھی جاری تھی۔ نمبر 3، جنات کو عام انسانوں سے بڑھ کر تصرفات کی طاقت حاصل ہے۔ علم و فضل والے مسلمان عطائے خداوندی سے جنات سے بڑھ کر طاقت و قوت و اختیار و تصرف و علم رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کتاب کا علم رکھنے والے سے یہاں مراد حضرت آصف بن برخیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی قول زیادہ صحیح ہے اور جمہور مفسرین کا اسی پر اتفاق ہے۔ کتاب کے علم سے مراد لوح محفوظ اور اسم اعظم کا علم ہے۔ صحیح مقصد کے لیے اپنے علم و فضل کے اظہار و بیان میں حرج نہیں، جیسا حضرت آصف بن برخیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طاقت و قوت و علم کا بیان کیا اور عملی طور پر دکھایا بھی۔ اس واقعہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامات حق ہیں۔ اولیاء کرام کی کرامات عقلی طور پر ممکن اور نقلی دلائل سے ثابت ہیں۔ عقلی طور پر ممکن اس لیے ہے کہ ولی کی کرامت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کرامات سے متعلق قوانین قدرت کی تفصیل سے واقف نہیں، لیکن ہماری عدم واقفیت کسی ممکن و موجود شے کو ناممکن وغیرہ موجود نہیں کر سکتی۔ جیسا آج سے 1000 سال پہلے پیدا ہونے والا شخص ہوائی جہاز کے اڑنے کو نہیں سمجھ سکتا تھا، بلکہ آج ہی کے زمانے میں اگر کوئی شخص
غاروں میں پیدا ہوا ہو اور اس نے کبھی جہاز اڑتے نہ دیکھا ہو تو وہ اس بات کا انکار کر دے گا کہ لاکھوں ٹن وزنی لوہے کی شے ہوا میں کیسے اڑ سکتی ہے۔ یہ لازمی بات ہے کہ کسی کی لا علمی سے جہاز کا اڑنا تو ناممکن نہیں ہو جائے گا۔ کرامات اولیاء کی حقانیت تمام اولیاء کرام، اکابر، علماء، فقہاء اور محدثین کا مذہب ہے۔ نیز اہل سنت کے جمہور محقق ائمہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو انبیاء کرام علیہ السلام کا معجزہ ہو سکتی ہے وہ اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت کے طور پر ممکن ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے نبوت والا چیلنج کرنا مقصود نہ ہو۔ معجزہ اور کرامات میں فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی سے صادق ہوتا ہے اور کرامت ولی سے۔ معجزے کے ذریعے کفار کو چیلنج کیا جاتا ہے، جب کرامت میں یہ مقصد نہیں ہوتا۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے کرامات ثابت ہونے پر قرآن مجید اور بکثرت احادیث مبارکہ میں دلائل موجود ہیں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے موسمی پھل آنا، کھجور کا سوکھا تنا ہلانے سے ان پر پکی ہوئی عمدہ اور تازہ کھجوریں گرنا، اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں سینکڑوں سال تک سوئے رہنا اور آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلک جھپکنے سے پہلے تخت لانا، یہ سب واقعات قرآن پاک میں موجود ہیں اور کرامات اولیاء کی روشن دلیل ہیں۔ انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار کرامتوں کا ظہور احادیث مبارکہ میں موجود ہیں جو کرامات کے ثبوت کی واضح دلیل ہیں۔ خواتین حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان تخت کے دور دراز کے علاقے سے چند لمحوں میں پہنچنے کے عظیم واقعے پر فوراً اس کمال کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منسوب کیا۔ یہ میرے فضل کا رب ہے۔ یہی انبیاء و صالحین کی سنت و عادت ہے کہ یہی حکم خدا بندی ہے، کیونکہ بندے کو اپنی کسی خوبی و کمال پر خود پسندی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ خود ایک مذموم صفت ہونے کے ساتھ دیگر کئی خرابیوں کی بنیاد ہے۔ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، آدمی اپنے گناہوں کو بھولنے اور خامیوں کو نظر انداز کرنے لگتا ہے، جس سے اصلاح کی امید کم ہو جاتی ہے۔ یوں ہی خود پسند آدمی اپنی عبادات اور نیک اعمال کو یاد رکھتا ہے اور ان پر اتراتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف، اخلاص سے دور، دوسروں کی تعریف کا طالب ہو کر ریاکاری کی تباہ کاری میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن، حدیث اور تاریخ میں انبیاء علیہ السلام کے سلف صالحین کے حالات و واقعات پڑھیں تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے کمالات و فضائل کو عطائے خداوندی قرار دیتے تھے، اور بزرگان دین کا معمول تھا کہ کتاب تنصیب فرماتے تو اس میں ہونے والی خطاؤں کو اپنی طرف منسوب کرتے، جبکہ غلطی اور خطا سے محفوظ رہنے کو اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف منسوب کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے علوم و انوار سے مالا مال فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔